ایک امام کا مقلد ہوتے ہوئے اپنے امام کی تقلید سے نکل کے دوسرے امام کی تقلید یا اس کے فتوے کی پیروی کرنے کی حیثیت کیا ہے، کر سکتا کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو تقلید شخصی ہے یہ واجب ہے، کیونکہ تقلید کا اجتہادی مسائل میں جو کنسیپٹ ہے یا اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، تو تقلید شخصی جو ہم کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں جو شرع کا مطالبہ ہے، جو شرع کو مطلوب ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے، شرع پر عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پر عمل کرنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان اجتہادی مسائل کے اندر ان ائمہ مجتہدین کی آراء مختلف ہوتی ہیں، ایک امام کا فیصلہ ہے کہ یہ امر جائز ہے، دوسرا امام کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اگر اس بات کا دروازہ کھول دیا جائے کہ آپ جس امام کی چاہیں پیروی کر لیں، تو ایک ہی وقت میں ایک بندہ کبھی ایک امام کی پیروی کرے گا، دل چاہے گا تو جائز والے مسئلے کو لے لے گا، تو تھوڑی دیر بعد دل چاہے گا تو ناجائز والے مسئلے کو قبول کر لے گا، تو اس میں پھر جو ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی آ جائے گی، اصل میں شریعت کی پیروی جو ہے وہ باقی بچے گی نہیں۔ تو یہاں تقلید میں مقصود یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے۔ قرآن و حدیث کے ان اجتہادی معاملات میں مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے تاکہ شریعت کا جو مطلوب و مقصود ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اگر اپنے امام کی تقلید سے وہ اپنی چاہت یا اپنی سہولت کے لیے نکلتا رہے گا تو پھر شریعت کی پیروی نہیں رہ جائے گی، بلکہ کیا کس کی پیروی بن جائے گی؟ اپنی خواہشات کی پیروی بن جائے گی۔ تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، جہاں کوئی واقعہ میں ایسا امر پیش آ گیا کہ سخت مجبوری بن گئی اور اس کے لیے پھر اس مجبوری کی حالت میں علماء کی طرف مراجعت کی جائے اور مفتیوں سے فتویٰ لیا جائے، جو علماء اس مسئلے میں فتویٰ دیں اس فتوے کے مطابق عمل کیا جائے۔ جہاں سخت مجبوری یا ایسی کوئی صورت بن جاتی جیسے زوجہ مفقود الخبر کا مسئلہ یا اس طرح کے دیگر مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر مفتی سے پھر رابطہ کر کے اس مسئلے پر عمل کر کے کسی دوسرے امام کے فتوے کو لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی سخت مجبوری کی حالت میں۔ ادروائز اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا صرف اپنی سہولت کے لیے یا صرف اپنے فائدے کے لیے ایک امام کی پیروی چھوڑ کے دوسرے کی یا اس کی چھوڑ کے تیسرے کی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔